السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میں اپنے یوٹیوب چینل اور علی حسن قرآن اکیڈمی میں ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور میرے ہر سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ جو میرے بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو میرے بہن بھائی میری سپورٹ کر رہے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی میرے سب بہن بھائیوں سے گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے۔ سابقہ سبق پہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 پڑھیں گے۔ آج ہمارے الحمدللہ پارہ الف لام میم اور سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ چلیں بغیر دیر کیے ہم اپنا آج کا سبق پڑھنا تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ چلیں اب ہم اس آیت کے ہجے کرنا سیکھتے ہیں۔ فا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، با کے اوپر زبر، با کو ہم دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور دال مشدد کو ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ دال مشدد کے اوپر شد آ رہی ہے اور 3 دندانے والی حرکت کو شد کہتے ہیں، اور جس حرف پر آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو ہمیشہ سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور 2 بار ادا کیا جاتا ہے۔ ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ لام کے اوپر زبر، لام کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ زال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، زال نرمی والا حرف ہے، تو زال کے نیچے زیر، زال کو ہم یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ یا مدہ ہے، اس کو ہم 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ یاد رکھیں جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ ہوتا ہے یا مدہ، اس کو ہم 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ضا اور قاف یہ دونوں حروف مستعلیٰ میں سے آ رہے ہیں تو ان دونوں کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ ضا کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، ان دونوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر پیش، میم کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے۔ قاف کے اوپر زبر، قاف کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو لین ہے، اس کو ہم نرمی اور جلدی کے ساتھ ادا کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین آ رہی ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یاد رکھیں جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ ہوتا ہے واو مدہ، اس کو ہم 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، اور جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ ہوتا ہے واو لین، اس کو ہم نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فا زبر فا، با دال زبر بد، دال زبر دا، فبد، لام لام زبر لل، لام زبر لا، فبدل ذال یا زیر ذی، فبدل الذی، نون زبر نا، فبدل الذین، ضا زبر ضا، لام زبر لا، غلا، میم واو پیش مو، ظلموا، قاف واو زبر قو، لام 2 زبر لن، قولا، ظلموا قولا، فبدل الذين ظلموا قولا
غین اور را یہ دونوں حروف مستعلیٰ میں سے آ رہے ہیں تو ان دونوں کو ہم موٹا پڑھیں گے. غین کے اوپر زبر، غین کو ہم یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. غی یہ یا لین ہے، اس کو ہم نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے، بغیر کھنچے پڑھیں گے. یاد رکھیں جب بھی یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ ہوتا ہے یا لین، اس کو نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے. را کے اوپر زبر، را کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھنچے پڑھیں گے. دال نرمی والا حرف ہے تو دال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے. دال کے نیچے زیر، دال کو ہم یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. یہ یا مدہ ہے. قاف کے نیچے زیر، قاف حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے تو قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے. قاف کے نیچے زیر، قاف کو ہم یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہ یا مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. لام کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے. اس ہا کو ہم سینے سے ادا کریں گے. ہا کے اوپر پیش، ہا کو ہم میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم کا اظہار ہوگا. فا کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے. حمزہ کو ہم نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور نون پر اخفا ہوگا، اخفا حقیقی ہوگا، بغیر کھینچے پڑھیں گے. یہاں ہم اخفا کریں گے. اخفا کی مقدار غنے کے جتنی ہوتی ہے. زا سختی اور سیٹی والا حرف ہے تو زا پر ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے. زا کے اوپر زبر، زا کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. یاد رکھیں جب بھی الف خالی سے پہلے زبر آ جائے تو وہ ہوتا ہے الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. غین یا زبر غی، غا لام زبر غل، لام زبر لا، غی غل. ذال یا زر ذی، غیر الذی. قاف یا زر قی، لام زبر لا، غیر الذی قیل، لام زبر لا. ہا میم پیش ہم، لا ہم. غیر الذی قیل لہم. فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، فانزل. نون الف زبر نا، فانزلنا. غیر الذی قیل لہم فانزلنا. عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. عین کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر، لام کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. دال کے نیچے زیر، دال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے. دال کے نیچے زیر، دال کو ہم یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہ یا مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. نون کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے. غا حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے تو غا کو ہم موٹا پڑھیں گے. غا کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، ان دونوں کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم کے اوپر پیش، میم کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہ واو مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. اس را کو ہم باریک پڑھیں گے زیر ہونے کی وجہ سے. اگر را کے اوپر زبر آ جائے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے. را کے نیچے زیر، را کو ہم جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور جیم حروف قلقلہ کے 5 ورڈ میں سے آ رہا ہے ساکن حالت میں تو یہاں ہم قلقلہ کریں گے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا، ٹکراؤ پیدا ہوگا اور بغیر کھینچے پڑھیں گے. زا کے اوپر 2 زبر کی تنوین آ رہی ہے اور میم حروف یرملون کے مجموعے میں سے مشدد آ رہا ہے تو میم پر ہم ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. زا کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر، نون کو ہم سین مشدد کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. سین سختی اور سیٹی والا حرف ہے تو سین پر ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے. میم کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، یہ الف مدہ ہے اور اوپر بڑی مد آ رہی ہے، مد متصل واجب. کلمہ ایک ہے، اسی کلمے میں اصلی حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ہم مد متصل واجب کو ہم 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. حمزہ کے نیچے زیر، بغیر کھینچے پڑھیں گے. عین زبر ع، لام لام زبر لل، لام زبر لا، علل. ذال یا زر ذی، نون زبر نا، علی الذین. زوا زبر زوا، لام زبر لا، ظلا. میم واو پیش مو، ظلموا. علی الذین ظلموا. را جیم زیر رج،
زا میم دو زبر زم میم زیر می رج زم می نون سین زبر نس سین زبر سا رج زم مینسا میم الف مد زبر. کیسے ہجا کریں گے؟ پہلے میم پھر الف پھر مد پھر زبر پڑھیں گے. میم الف مد زبر ما حمزہ زیری رج زم مین السماء. باقی نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم کے اوپر زبر آگے الف خالی، یہ الف مدہ اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. کاف کے اوپر زبر آگے الف خالی، یہ بھی الف مدہ اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. نون کے اوپر پیش، نون کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ ہے اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. یا کے اوپر زبر، یا کو ہم فا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. سین کے اوپر پیش، سین پر ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے تو قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے. قاف کے اوپر پیش، قاف کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ اس کو ہم ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. لیکن آگے آیت آ رہی ہے تو یہاں ہم وقف کریں گے. جب ہم وقف کریں گے تو نون کا زبر ختم ہو جائے گا، نون پر ہم عارضی جزم لگائیں گے، نون ساکن ہو جائے گا. یہ وقف ہوگا وقف بالاسکان. اور وقف کی صورت میں یہاں مد بنے گی مد عارض لی سکون. اس کو ہم 2 2.5 3 4 5 الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں. واضر بھی میم الف زبر ما بیما کاف الف زبر کا، اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کاف الف زبر کا بیما کا نون واو پیش نو بیما کانو. یا فا زبر یف سین پیش سو یف سو قاف واو پیش قو یف سو قو نون زبر نا بیما کانو یفسقون. وقف کی حالت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ بیما کانو یفسقون. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.